بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فتحا قريبا۔ آمنت بالله صدق الله
عثمان بڑا ذیشان غنی عثمان بڑا ذیشان گئے داماد مصطفیٰ ناشر قرآن ہے غنی عثمان ہے بڑا ذیشان ہے غنی عثمان ہے بڑا ذیشان ہے داماد مصطفیٰ ناشر قرآن ہے غنی عثمان ہے پیکر جو گئے صدق وفادا چرچا جگتے شرم و حیادا پیکر جو گئے صدق و وفادا چرچا جگتے شرم و حیادا فرشتے بھی کرن فرشتے بھی حیا کرن عثمان دا فرشتے بھی حیا کرن عثمان دا بے مثال ملی رب تو شان ہے غنی عثمان ہے غنی عثمان ہے بڑا ذیشان ہے غنی عثمان ہے بڑا ذیشان ہے داماد مصطفیٰ ناشر قرآن ہے غنی عثمان ہے اس دے رتبے ڈیر نرالے دتیاں بشارتاں کملی والے اس دے رتبے ڈیر نرالے دتیاں بشارتاں کملی والے دتیاں بشارتاں کملی والے نبی سائیں ہر جگہ ایہو فرما دیتا نبی سائیں ہر جگہ ایہو فرما دیتا میرا داماد جنتی جوان ہے سخی عثمان ہے سخی عثمان گئے بڑا ذیشان گئے داماد مصطفیٰ ناشر قرآن ہے سخی عثمان ہے اس دا جگتے کوئی نہیں سانی اس دا جگتے کوئی نہیں سانی مل گن دیوے تسیان پانی اس دا جگتے کوئی نہیں سانی مل گن دیوے تسیان پانی یتیماں دی خبر کرے ہر حال اندر یتیماں دی خبر کرے ہر حال اندر غنی عثمان یتیماں دا آسرا ہے غنی عثمان ہے بڑا ذیشان گئے غنی عثمان گئے بڑا ذیشان گئے داماد مصطفیٰ ناشر قرآن ہے سخی عثمان ہے جس دی خاطر سب لشکر دے وعدے ہو گئے تھلے شجر دے جس دی خاطر سب لشکر دے وعدے ہو گئے تھلے شجر دے بیت رضوان دی بیت رضوان دی آیت قرآن دی بیت رضوان دی آیت قرآن دی غنی دے واسطے ترجمان ہے
سخی عثمان ہے، سخی عثمان ہے، بڑا ذیشان ہے، داماد مصطفیٰ تے ناشر قرآن ہے، سخی عثمان ہے۔ آخری وقت نظر قرآن تے ذکر خدا دا جاری زبان تے، آخری وقت نظر قرآن تے ذکر خدا دا جاری زبان تے، تمنا آرزو تے پوری جستجو، تمنا آرزو تے پوری جستجو، جنہ دی ہو گئی آسان ہے، غنی عثمان ہے، سخی عثمان ہے، بڑا ذیشان ہے، داماد مصطفیٰ تے ناشر قرآن ہے، سخی عثمان ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جگہ دے پیر بدر منیر، رب دے حبیب خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام، عزت لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنی پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں، خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت دا اور صحابہ دا حضرت عثمان نال محبت کرم دا ذکر فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے قریش قبیلے دے خاندان دی ایک لڑی بھی سن۔ حضرت عثمان دے باپ دا نام عفان ہے اور جناب عثمان دی جڑی نانی ہے نا وہ نبی پاک دی پھپھو ہے۔ حضرت عثمان دی جڑی باپ دی طرف نسبت ہے یہ پنجویں پشت تے نبی پاک نال مل جاتی ہے، یعنی قریش خاندان دے سن جناب عثمان انہاں دی لڑی چو سن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت تے 47 سال پہلا جدو آپ نے ہجرت کی تھی مدینے دی، اس تو 47 سال پہلا حضرت عثمان پیدا ہوئے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آغاز نبوت یعنی نبوت دا اعلان کیتا، لوکاں نو اللہ دی طرف بلایا نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جواناں وچوں چوتھے جوان سن جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے چ پہل کی تھی، یعنی پہلے جنہاں جواناں کلمہ پڑھیا انہاں وچوں چوتھا نمبر حضرت عثمان دا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اسلام لے آن دا سبب یہ ہے کہ جناب عثمان اور جناب ابو بکر صدیق دی بڑی یاری سی۔ ہویا انج بھی جناب صدیق اور جناب عثمان سامان تجارت لے جاندے سن اور اے وہ فروخت کردے سن، ادھے چوں منافع ملدا تے دوستی بھی ہوندی، مشاورت بھی کر لیندے، اے سودا کنے دا بیچنا چاہیے، اے سودا کنے دا ہونا چاہیے، اے مال کس طرح دا ہے، اے ہلکا ہے، اے اچھا ہے، جویں تاجراں دی آپس اندر دلی محبت ہوندی۔
پھر انج ہویا کہ حضرت صدیق نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا تے عثمان ذرا دور سن. جدو بھی صدیق نے ملنا نا، پہلے بھی صدیق بڑے سچے اور کھرے انسان سن، لیکن بڑی تبدیلی پھر آ گئی. حضرت صدیق دی انداز گفتگو اندر، لہجے اندر بڑی تبدیلی آئی تے جناب عثمان بڑے متاثر ہوئے. صدیق جی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ. آپ دا کلمہ کیوں پڑھیے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ ایک اللہ دی طرف بلا دیں. ایویں آپ ڈردے رہی نہیں، آپ جڑے بہتے 360 بیت اللہ چ رکھے یہ تے کھ نہیں کر سکتے. یہ نہ نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک، نہ دھیاں دین جوگے نہ پتر دین جوگے. ایویں اسی تیر چھڑ دینے ہاں، جے تیر الٹ چلا جائے تو اسی کام تے نہیں جاندے. ایویں اسی جناب اتھے آ کے قرآن اندازیاں کرنے ہیں، جو قرآن غلط نکل جائے تو اسی کام چھڑ دینے ہیں. نہیں، یہ سب غلط ہے. ایک اللہ روزی دین والا ہے، وہ اللہ دی طرف بلا دے. شراب تو روک دین، زنا تو روک دین، جوے تو روک دین، قتل و غارت تو روک دین، یتیماں دا مال کھان تو روک دین، وعدہ نبھان دا حکم دیندے نے، ماں باپ دی تابعداری دا حکم دیندے نے، اللہ دے سامنے جھکن دا حکم دیندے نے. حضرت عثمان جویں جویں سن دے گئے اوویں اوویں دل نور نال مالو مال ہوندا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق دی محنت دے نال کلمہ پڑھے. ایک کریڈٹ اور ایک مقام بھی جناب صدیق. مثلا تسی آ رہے ہو جمعہ پڑھے، کئی ساڑھے یار بیلی نے کدے مسیتی نہیں گئے، مسجد بڑی نہیں. ایویں کسی نے کہنے آ یار جمعہ تو سنیے مولوی ادھر ایک واوا والا ہے وہ ذرا جمعہ تو پڑھیے یار، وہ آ گیا نال. ہن انہیں ایک جمعہ پڑھیا، دو پڑھے، تین پڑھے تے پھر تہاڈی لڑائی ہو گئی. لڑائی تے تہاڈی ہو گئی پر وہ جمعے تے لگ گیا، وہ جمعے تے وہ لگ گیا. تیرا کوئی رہ بھی گیا تے وہ پڑھدا رہیا تے تیرے کھاتے چ نیکیاں پیندیاں رہیاں. حضرت عثمان کتنے سخی سن، کتنا اجر کہ آج بھی مسجد نبوی نمازاں پڑھیے تے ڈائریکٹ ثواب عثمان تے. عثمان تے محنت کرنے والے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں شان نہیں پایا، بڑے بڑے مقام نے صدیق دے. الغرض جو ساڈا عنوان ہے ادھے تے گفتگو کری. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی زندگی اندر 9 شادیاں کیتیاں نے یکے بعد دیگر. ایک وقت اندر 4 شادیاں 4 بیویاں بندہ اسلام دے اجازت نال رکھ سکتا ہے، سوائے پیغمبر دے. پیغمبر نو اجازت ہے جنی اللہ نے دیتی. حضرت عثمان نبی پاک دی زندگی اندر آپ دیاں 2 بیٹیاں، یعنی ایک بیٹی فوت ہوئی تو آپ نے دوسری بیٹی دے دی. او دے بعد پھر آپ نے اگے شادیاں دا سلسلہ چلدا رہا. پہلی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری بیوی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور تیسری بیوی سیدہ فاختہ بنت غزوان رضی اللہ تعالی عنہا اور چوتھی بیوی سیدہ ام عمر رضی اللہ تعالی عنہا اور 5ویں بیوی سیدہ فاطمہ بنت ولید رضی اللہ تعالی عنہا اور 6ٹھی بیوی سیدہ اسماء بنت ابی جہل. یعنی جدو اسلام بیت اللہ فتح ہویا تے اسماء نے کلمہ پڑھیا، بعد اندر حضرت عثمان نال انہاں دا نکاح ہو گیا. اور 7ویں بیوی سیدہ ام البنین یعنی سیدہ ملائکہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 8ویں بیوی سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 9ویں بیوی جدو آپ نے وفات پائی شہید ہوئے نے سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 9 بیویاں سن حضرت عثمان دیاں. انہاں 9 بیویاں دے وچوں حضرت عثمان دے گھر وچ 10 بیٹے اور 10 بیٹیاں پیدا ہوئیاں. 9 بیویاں دے وچوں 20 دھیاں پتر پیدا ہوئے، 10 بیٹے تے 10 بیٹیاں. کچھ بچپن وچ وفات پا گئے تے کچھ جوان ہو گئے. ہن آؤ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے پہلو نو اگے چلائیے. میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں تساں آپ سماعت فرماؤ. اللہ پاک میرے سمیت اساں ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. مالک کائنات فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر
امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سنیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تیری دنیا بھی سونی بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تیری آخرت بھی سونی بنا دیں گے۔ میرا عقیدہ میرا ایمان ہے، جڑا درود نال محبت کردا وے او حضور نال محبت کردا ہے، جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے۔ اس وجہ تو میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اس وجہ تو میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنے، کیونکہ فرشتے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اس وجہ تو میرے مصطفیٰ تے درود پڑھنے، کیونکہ جناب جبرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرائیل، جناب اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ درود پڑھن دے نال چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ درود پڑھن دے نال موت دیاں سختیاں تو بچ جائے گا۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ درود پڑھن دے نال قبر اندر آسانیاں پیدا ہو جان گیاں۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ قیامت والے دن تیرا وجود روشن ہو جائے گا۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ نبی پاک دے ہتھاں وچوں جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ امام کائنات تیری سفارش فرما دیں گے۔ اس وجہ تو درود پڑھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرن گے، جنت اندر کملی والی سرکار دا گوانڈ بھی عطا فرمان گے۔ مالک کائنات فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ درود پڑھنے والا بنا۔ درود دے بغیر مسلمان دا گزارا نہیں، درود بغیر کوئی گزارا نہیں، کیونکہ جڑا مصطفیٰ دا نہیں وہ رحمان دا نہیں، جڑا مصطفیٰ نال محبت کرتا ہے گویا رب ذوالجلال نال محبت کرتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے بیت اللہ دے اندر جب آواز نو بلند کیتا فرمایا مکے والیو قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے دعاواں کرنے والے بن جاؤ، اللہ دے سامنے التجاواں کرنے والے بن جاؤ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی محنت دے نال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے دیوانے بن گئے، میرے پیغمبر دے پروانے بن گئے۔ چل دیاں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا۔ پھر آسمان تو آواز آئی ہے سونیا ہن مکے والے تہاڈی جان دے دشمن بن گئے نے، مکے والے تانوں ستان لگ گئے نے، مکے والے تانوں رلان لگ گئے نے، تہاڈے صحابہ نوں پریشان کرن لگ گئے نے۔ سونیا انج کرو نا آپ بھی ہجرت کر جاؤ، اپنے صحابہ نوں بھی ہجرت دی اجازت دے دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نوں ہجرت دی اجازت دیتی۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا کس علاقے دی طرف جائیے، کتے مسلمان تے نظر نہیں آندے، کتے محبت کرنے والے تے نظر نہیں آندے۔ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ یا تے ہجرت کرو تے مدینہ دی طرف کر جاؤ، یثرب دی طرف ہجرت کر جاؤ، اگر یثرب دی طرف نہیں پہنچ سکتے پھر حبشہ دی طرف چلے جاؤ۔ مینوں پتہ چلے آوے حبشہ دا بادشاہ اہل کتاب بھی ہے، یعنی عیسائی ہے، اہل کتاب بھی ہے تے دل دا بڑا نرم بھی ہے تے سچا بندہ بھی ہے، جڑا بھی اودے کول پناہ لے لوے پھر اودے تے ظلم نہیں ہون دیندا، پھر اودے تے زیادتیاں نہیں ہون دیندا، لہذا تسی حبشہ دی طرف چلے جاؤ۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یثرب دی طرف ہجرت کی دیئے، بعض صحابہ نے حبشہ دی طرف ہجرت کی دیئے۔ ایک ویلہ اند آیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سیدہ رقیہ نو نہ لیا، نہیں رقیہ اسی بھی حبشہ دی طرف ہجرت کر جائیے، سیدہ رقیہ نو نہ لے آوے، حبشہ دی طرف ہجرت کر گئے نے۔ میرے
محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صبح کا آنے والی عورت آئیے عرض کر دیے سونے تو اڈا داماد عثمان ہجرت کر گیا وے. آپ فرماتے نے کلا گیا ہے؟ نہیں سونے کلا نہیں گیا. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نال لے کے گئے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسکرا پے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ حضرت ابراہیم تے سیدہ سارہ دے بعد اے پہلا لشکر ہے یعنی انہاں دے بعد پہلا جوڑا دے جنہیں اسلام دی خاطر ہجرت کی دی. لوگ ہجرت کرتے نے کھانا نہ ملے, لوگ علاقے دے ڈر دی وجہ تو ہجرت کر جاندے نے, بھائیاں دے ظلم دی وجہ تو ہجرت کردے نے, فیملی والیاں دے دکھاں دی وجہ تو ہجرت کردے نے, یا کتے صحیح کام نہ چلے, صحیح محنت مزدوری نہ ملے, لوگ دوجے شہر اندر ہجرت کر جاندے نے. پر میرے عثمان نے دولت دی خاطر ہجرت نہیں کی دی, پیسے دی خاطر ہجرت نہیں کی دی. میرے عثمان نے کسی دے دکھ دی وجہ تو ہجرت نہیں کی دی. عثمان نے ہجرت کی دی تے اسلام دی خاطر کی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کچھ عرصے دے بعد اللہ تعالی نے اجازت دے چھڈی, سونے تسی بھی ہجرت کر جاؤ کیونکہ مکے والے تواڈے تے حملہ کرنے والے نے, تواڈی جان دے دشمن بن گئے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ لے آوے, حضرت صدیق نو نہ لیا. میرے مصطفیٰ نے مکہ مکرمہ چھوڑے آؤ, مدینے دا راستہ اختیار کیتا, چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر چلے گئے. میرے پیغمبر مدینہ منورہ دے اندر سن. ہن مکے والے نوں ہی پتہ چل گیا نبی پاک مدینے چلے گئے نے. حبشہ دے اندر جڑے صحابہ ہجرت کر کے گئے سن انہاں نوں ہی پتہ چل گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر چلے گئے نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رقیہ ہن میرا بھی دل کردا ہے اسی نبی پاک دے کول مدینے چلے جائیے. تے سیدہ رقیہ عرض کردی نے عثمان میرے کولوں کی پوچھ دے ہو, میں تے اپنے بابا لئی تڑپ رہی ہاں, میں تے اپنے بابا لئی تڑپ رہی ہاں. میں تے کہنی ہاں ایک دن بھی نہ پوے میں اپنے بابا دے قدم اندر حاضر ہو جاواں, میں اپنے بابا دے دکھ سکھ دی ساتھی بن جاواں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر شروع کیتا وے. ایک قافلہ چلدے ہاں جدوں مدینہ منورہ دے قریب پہنچے آوے میرے پیغمبر ایک گھر اندر سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات مسجد قباء دے قریب ایک رہائشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رہائش اندر ایک آنے والا گھوڑے تے سوار آیا. آندے عرض کردے سونےاں جڑے صحابہ حبشہ دی طرف گئے سن او واپس آ رہے نے, قریب پہنچن والے نے. فوراً میرے مصطفیٰ نو یاد آ گیا میرا عثمان بھی حبشہ ول گیا سی, میری بیٹی رقیہ بھی حبشہ ول گئیاں سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے, امام کائنات نے ویکھیا سیدہ رقیہ آ رہیاں نے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے. امام کائنات اگے بڑھے نے, میں صدقے جاواں قربان جاواں اسی تے دھیاں تے ظلم کردیاں نہیں تھکدے, اسی تے دھیاں نو تانے ماردیاں نہیں تھکدے, اسی تے دھیاں نو ذلیل کردیاں نہیں تھکدے. میرے مصطفیٰ نے ایک دن بھی اپنی کسی دھی نو چڑکیا نہیں ہے, ایک دن بھی کسی بیٹی نو نبی پاک نے ستایا نہیں ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے نے. سیدہ رقیہ نڈال ہو کے آ رہی نے, جسم اندر بڑی کمزوری ہو گئی ہے. سیدہ رقیہ بیمار ہو گئی نے, چیچک دے مرض اندر مبتلا نے, چہرے تے کچھ دانے چیچک دے نظر آ رہے نے. میرے مصطفیٰ نے تکیا, امام کائنات نے رقیہ نو کٹ کے سینے نہ لا لیا. او میری دھی رقیہ اسلام دی خاطر اتنے لمبے پینڈے کر دی رہی ہے, اسلام دی خاطر اتنی بیمار ہو کے لوٹی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے نال سیدہ رقیہ لگیاں, اکھاں میں چانچو آ گئے. بابا سارے سفر دیاں تھکاوٹاں دور ہو گئیاں نے, ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں نے. میرے مصطفیٰ فرماتے نے رقیہ اللہ خیر کرے گا, اللہ تینوں صحت دے گا. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے نا اپنے گھر اندر, اجے چاند دن ہی گزرے سن یا چاند مہینے ہی گزرے سن. سیدہ رقیہ دی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, دن بدن بیماری بڑھتی جا رہی ہے. ادھر میرے پیغمبر نو پتہ چلیا مکے والے لشکر لے کے آ رہے نے.
مکے والے لشکر لے کے آ رہے نے مدینہ منورہ تے حملہ کرنے واسطے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ بلا دسو تے صحیح نا مدینے اندر رہ کے مقابلہ کرنے یا مدینیوں باہر نکل کے مقابلہ کرنے؟ صحابہ کہتے ہیں سونیا اسی مقام بدر تے جا کے مقابلہ کران گے. آقا فرماندے نے ہر جوان نکلے، ہر جوان ہر بزرگ نکلے جڑا تلوار چلان دا ماہر ہے، ہر بندہ میدان اندر آئے. سب آگے تلواراں لے کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چل دیاں میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے. امام کائنات نے سارے صحابہ وچ نظراں ماریاں، جدوں جناب عثمان تے نظراں پہ گئیاں نے آقا فرماندے نے عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جا سکدا. سونیا میں کیوں نہیں جا سکدا؟ آقا فرماندے نے عثمان جان ہے نا میری بیٹی سیدہ رقیہ کنی بیمار ہے. عثمان رقیہ کنی بیمار ہے، اگر تو جہاد تے چلا جائے گا میری بیٹی رقیہ دا خیال کون کرے گا؟ میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کون کرے گا؟ عثمان مینوں ایک ایک سپاہی دی ضرورت ہے، ایک ایک فوجی دی ضرورت ہے، پر رقیہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے. رقیہ دکھی ہوئے تے میں محمد دکھی ہاں، رقیہ پریشان ہوئے میں محمد رسول اللہ پریشان ہاں. عثمان تو جہاد تے نہیں جائے گا، میری بیٹی رقیہ دا خیال کرنا، عثمان رقیہ دی تیمارداری کرنا، میں جلدی لوٹاں گا. عثمان خیال کرنا میری دھی دا اللہ تینوں جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، میں محمد تینوں مال غنیمت وچوں حصہ بھی دیاں گا. ہائے محبوب دھیاں نال کیویں پیار کردے سے، حالانکہ پیغمبر نو ہر سپاہی دی ضرورت ہے، ادھر 313 نہیں ادھر 1000 دا لشکر ہے، پھر بھی محبوب فرماندے نے عثمان تو میری دھی دا خیال کری، میں جلد آواں گا، اللہ خیر کرے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ تیار ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واپس گئے نے. سیدہ رقیہ کہتی نے عثمان میرے بابا میدان جہاد اندر جان لگ گئے نے، عثمان تسی واپس آ گئے ہو. حضرت عثمان فرماتے نے نہیں رقیہ میں بھی جہاد واسطے گیا سا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری تیمارداری دی خاطر مینوں روک دیتا وے، میں تیرا خیال کراں. سیدہ رقیہ راضی ہو گئیاں. میرے بابا نو میرا کنا خیال ہے، میرے ابا جان نو میرا کنا احساس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میدان جہاد اندر جان لگے نے آقا فرماتے نے میرے صحابہ رک جایا جے. اج میرے پیغمبر چلدیاں سیدہ رقیہ دے گھر اندر داخل ہوئے. سیدہ رقیہ چار پائی تے لیٹیاں نے، پیغمبر نے سر تے ہاتھ رکھیا، متھے تے بوسا کیتا. آقا فرماتے نے رقیہ اللہ خیر کرے گا، رقیہ اس بیماری اندر صبر کری، رقیہ اس بیماری اندر صبر کری. نبی پاک نے وصیتاں فرمائیاں. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل پے. سیدہ رقیہ دعا کر رہی نے اللہ سونے میرے ابا جان دی خیر ہوئے، اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان جہاد اندر پہنچے نے میدان جہاد اندر میرے مصطفیٰ پہنچے نے. ادھر مدینے دیا منافقہ نے یعنی عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے اندر آواز پھیلا دیتی ہے وہ مدینے والے او مبارک ہوئے، اج دے بعد مدینہ خالی ہو جائے گا، محمد مدینے نہیں آ سکتا کیونکہ مکے والیاں دا 1000 دا لشکر ہے تے محمد دے 313 سپاہی نے. احتیاط اندر نمک دے برابر بھی نہیں، لہذا ختم ہو جان گے. اج تے محمد رسول اللہ نو مکے والے قیدی بنا لین گے، مکے دیاں جھیلاں ہون گیاں، محمد رسول اللہ قیدی ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. اے کوئی آواز سیدہ رقیہ دے کان اندر پہنچی ہے. تڑپ کے چار پئی تو اٹھ پئیاں، جلدی نال دروازے دے قریب آئیاں نے، ساریاں گلاں سندیاں رہیاں. اتنے نو حضرت عثمان آ گئے. آکھیا عثمان جلدی جا بدر والے راستے دے خبر لے کے آ، شاید کوئی میرے بابا دی خبر آ جائے.
بیٹھا ہے پتہ کر کے آنا میرے ابا جان دا کی حال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے بدر دے راستے تے انتظار کردے رہے، شام پہ گئی ہے، حضرت عثمان واپس آئے نے آکھیا نہیں رکیا اجے تک تے نبی پاک دی کوئی خبر نہیں آئی، اجے تک تے نبی پاک دا کوئی پتہ نہیں چلیا۔ رکیا اوتھے ہی بیٹھ گئیاں، اج جوڑی اٹھائیے آکھیا کہنا دے ربا میری جان جاندی ہے تے چلی جائے پر میرے بابا تے کوئی دکھ نہ آئے، میرے بابا تے کوئی پریشانیاں نہ آویں، اللہ سونیا میرے بابا محمد دی خیر ہوئے، اللہ میرے بابا نو لمبی زندگی عطا کری، اللہ میرے بابا نو فتح عطا فرمائی۔ اج دعاواں کر دیاں رات دا وقت گزر گیا، صبح دا سویرا چڑھے ہے، ادھر سیدہ رقیہ دی روح پرواز کر گئی ہے، اپنے بابا دے اندر دعاواں کر دیاں ادھر میرے مصطفیٰ نے میدان سجایا وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان سجایا ہے، میرے پیغمبر اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، امام کائنات نو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے، 70 کافر جہنم واصل کر دیتے، 17 کافروں کو قیدی بنا لیا۔ امام کائنات فرماتے نے میرے صحابہ جلدی گھوڑا دوڑا کے مدینے پہنچو، مدینے والے نو مبارک دے دے وہ اللہ نے محمد نو فتح عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام مدینے پہنچے نے، مدینے دے مرد بھی راضی نے، مدینے دیاں عورتاں بھی راضی نے، اج مدینیوں باہر آ گئے میرے مصطفیٰ دا استقبال کرنے واسطے۔ امام کائنات اپنی سواری تے سوار نے، صحابہ کرام نے کئی دیاں نو نال لے آوے، چلدیاں جدوں مدینے دے قریب پہنچے نے بہت لوکاں دا ہجوم ہے، مرد و خواتین مبارکہ دے رہے نے، سونیا مبارک ہوئے اللہ نے کامیاب کر دیتا ہے، اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے۔ امام کائنات نالے مبارکہ وصول کر رہے نے، نالے میرے پیغمبر نظرہ اٹھا کے سارے مجمع والے تک رہنے، بہت عورتاں نظر آ رہی ہیں مگر میری رقیہ نظر نہیں آ رہی، بہت مرد نظر آ رہے ہیں مگر میرا داماد عثمان نظر نہیں آ رہا۔ آقا فرماتے ہیں اے اسامہ بن زید جی سونیا کیا ڈرے، فرمایا جلدی جا آج سارے آ گئے نے پر میری بیٹی رقیہ نہیں آئی، آج سارے آ گئے نے پر میرا عثمان نہیں آیا، اسامہ جا میری بیٹی دا پتہ کر کے آ کیویں طبیعت میری رقیہ، کیویں طبیعت میری بیٹی رقیہ دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دیاں گئے نے، میں جا کے نبی دی دھی نو مبارک دیواں، ویکھیا تے گھر دا ویڑا خالی ہے، پوچھیا خیر ہوئے، آکھیا رقیہ تے رات دیاں وفات پا گئیاں سن۔ حضرت عثمان جنت البقیع اندر حضرت سیدہ رقیہ نو دفن کرن گئے نے، اسامہ بن زید واپس آئے، جب واپس آئے تے ادب دے نال سر چکے ہیں، اکھاں میں چاند سجاری نے، آقا فرماندے نے اسامہ کی خبر لے کے آئے ہیں، محبوبہ رقیہ تے وفات پا گئیاں نے، رقیہ تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام امام کائنات دیاں خوشیاں غم اندر تبدیل ہو گئیاں۔ آقا فرماندے نے نہیں رقیہ میرے آم دا انتظار تے کر لیندی، رقیہ ویکھ دی تے صحیح آج تیرے اللہ نے تیرے بابا نو کیویں شان عطا کی ہے، آج تیرے بابا نو کیویں فتح عطا فرمائی ہے، آج تیرے بابا نو کیویں یا کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ لوگو جان دے ہونا بھائی آکھے مبارک ہوئے، پتر آکھن مبارک ہوئے، بیلی آکھن مبارک ہوئے، علاقے والے آکھن مبارک ہوئے تے گل اور ہوندی ہے جدوں دھی آکھے ابا جی مبارک ہوئے، بابا مبارک ہوئے تے باپ دیاں خوشیاں دوبالا ہو جاندیاں نے۔ خدا دی قسم ہے دھیاں دا چہرہ ویکھی باپ دے دل اندر سکون تے اطمینان آ جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے آقا فرماندے نہیں رقیہ اج ویکھ دی تے صحیح اللہ نے تیرے باپ نو کیویں شان عطا فرمائیاں نے، اللہ نے تیرے بابا نو کیویں کامیابیاں عطا فرمائیاں نے۔ میرے صحابہ آؤ نا میری دھی دی قبر تے چلیے، آؤ نا میری بیٹی دی قبر تے چلیے۔ میرے مصطفیٰ اگے نے، صحابہ کرام پیچھے نے، چلدیاں سیدہ رقیہ دی قبر تے پہنچے نے۔ حضرت عثمان قبر تے مٹی درست کر رہے سن، پیغمبر نے عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، حضرت عثمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں، زارو کتار رون لگ گئے تے میرے مصطفیٰ دے صبر دے بندھن بھی ٹوٹ گئے۔ پیغمبر دیاں کھچویاں سو جاری نے،
لیکن نبی پاک دلاسا دے رہے ہیں عثمان حوصلہ کر، عثمان صبر کر، سونے کیویں صبر کراں؟ پہلے مدینے دے بازار اندر نکلدا سا، لوگ آکھدے سن اے عثمان او خوش نصیب ہے جدے گھر وچ محمد رسول اللہ دی دھی ہے، اے داماد مصطفیٰ آ رہے ہے، سیدہ رقیہ دا خامد آ رہے ہے، اے عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا داماد ہے۔ محبوبہ آج جو سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے، آج جو سارے تعلق ہی ختم ہو گئے، میرے مصطفیٰ فرما دینے عثمان صبر کر، عثمان صبر کر، اللہ خیر کرے گا۔ ادھر رقیہ وفات پا گئیاں، دن بھی عثمان پریشان، رات بھی عثمان پریشان۔ حضرت عمر نے ویکھیا سیدہ حفصہ بیوہ ہو گئیاں، عمر دی بیٹی سیدہ حفصہ بیوہ ہوئیاں۔ عمر سوچ رہے ہیں عثمان دی بیوی بھی فوت ہو گئی ہے، کیوں نہ ہوئے میں اپنی دھی دا نکاح عثمان نال کر دیں۔ حضرت عمر آئے، عثمان یار تیری بیوی فوت ہو گئی تے میری بیٹی دا خامد فوت ہو گیا ہے، عثمان تو ہر وقت ہی پریشان رہی ہے، انج کر میری دھی نال نکاح کر لا۔ پر عثمان پریشان نہ رہا کر، عثمان ہر وقت رویا نہ کر۔ حضرت عثمان خاموش ہو گئے، اس گل نو نہ منیا، یعنی اے نہ کیا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنا وا۔ تے حضرت عمر میرے مصطفیٰ کول آ گئے، سونیا عثمان ہر وقت ہی پریشان رہندے نے، میں عثمان نو آکھیا ہے میری بیٹی حفصہ نال نکاح کر لا، عثمان نے اے بھی گل قبول نہیں کی تھی۔ امام کائنات فرماتے ہیں عمر پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، اللہ تیری بیٹی تو اعلیٰ بیٹی عثمان نو عطا کرے گا، یعنی عثمان نو اللہ اے دے تو نیک بیوی عطا کرے گا، اور تیری بیٹی نو عثمان تو چنگا خامد عطا کرے گا۔ عمر تو جی احساس کیتا ہے تیرے دل وچ درد اٹھے ہے تے اللہ فضل کرے گا، تیری بیٹی تو اعلیٰ بیٹی عثمان دے گھر ہوئے گی تے عثمان تو اعلیٰ خامد تیری بیٹی نو اللہ عطا کرے گا۔ چند ہی دن گزرے، عثمان انہیں پریشان، مورخین نے لکھے ہے آسمان تو ہی سنیا آ گیا سونیا سیدہ ام کلثوم دا نکاح عثمان نال کر دے۔ ایسا ہے کوئی انسان؟ محبوب نبی دا داماد، ایک بار داماد دکھی کرے نا تے بندہ دا اگلا سرما ہی رو کے کڈیا ہونے دے لاگے ہی نہیں جانا، تے جے داماد چنگا ہوئے سیدنا عثمان جیسا تو پھر محبوب رقیہ دین لگیاں بھی سیدہ ام کلثوم دا دوسری بار نکاح پڑھان لگیاں بھی پریشان نہیں ہوئے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر وقت گزردا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون سن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، ایک یہودی دا کنواں وے تے مسلماناں نوں بڑا تنگ کردا ہے، پریشان کردا ہے، گالاں کڈدا ہے تے پیسیاں دے نال بھی پانی نہیں دیندا، حالانکہ پانی فروخت کریا کردا سی۔ ایک دن نے مسلمانوں نے بڑا پریشان کیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلتے ہیں میرے مصطفیٰ کول آ گئے، سونیا یہودی پیسیاں نال بھی پانی نہیں دیندا تے گالیاں کڈدا رہندا ہے، برا بھلا کہندا وے۔ امام کائنات نے منبر تے بیٹھے نے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا یہودی کولوں کنواں خرید کے مسلماناں نوں وقف کرے گا؟ اے میرے پیارے صحابہ میں محمد گارنٹی دینا وا قیامت والا دن ہوئے گا، میں اللہ اس بندے نوں رب کولوں جنت لے کے دیاں گا، جنت لے کے دیاں گا اور جام کوثر بھی پلاواں گا۔ سارے صحابہ بیٹھے نے، دینا پیسہ کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی نو رب نے بڑا مال و مال کیتا سی، حضرت عثمان اٹھے نے، چلدے ہیں اس یہودی دے کول چلے گئے، پیسے دے معاملہ طے ہو گئے، ایک دن یہودی پانی پرن گے، ایک دن مسلمان پانی پرن گے۔ حضرت عثمان نے درہم دینار دیتے واپس آ گئے، واپس آن لگے فرماندے نے اے یہودی اے تو پیسے گندا رہے تے ایک پیالے دے وچ پانی دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ پانی دا پرے آوے، واپس چلدے ہیں جدو مسجد نبی اندر آئے نے، صحابہ کرام اوویں بیٹھے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ
تاج فرما رہے سن امام کائنات دے کول حضرت عثمان آئے عرض کرتے ہیں سونیا مبارک ہوئے محبوبہ مبارک ہوئے جڑا وعدہ تسی کیتا سی میں اودے تے پورا اتریا وا اے بدلے وچ رب کولو جنت لے کے دیو گے نا محبوبہ میں کنواں خرید لیا وے ایک دن مسلماناں دی باری ہوئے گی جتنا مرضی پانی بھر لمن دوسرے دن یہودیاں دی باری ہوئے گی سونیا میں اعلان کرنا وا جس دن مسلماناں دی باری ہوئے گی اگر اس دن یہودی بھی پانی بھرن گے میں کوئی پیسہ نہیں لواں گا یہودیاں کولو بھی کوئی پیسہ نہیں لواں گا انج کر کے پانی لے کے آئے آقا فرماندے نے عثمان اے کیے محبوبہ میری خواہش سی سب تو پہلا اس کنویں دا پانی میں تانوں پلاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عثمان قریب آ حضرت عثمان قریب ہے اج پیالہ قریب کیتا وے نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے نے حضرت عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آقا فرماندے نے عثمان پانی میرے واسطے لے کے آئے ہیں جی سونیا تواڈے واسطے لے کے آیا پھڑا نہ پانی پھر میں پیواں محبوبہ نہیں میرے دل دی خواہش ہے اج ہاتھ میرے ہون تے لب تواڈے ہون میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے مصطفیٰ نو پانی پلاواں میرے محبوب پیغمبر خاموش ہو گئے نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی نبی پاک نے سیر ہو کے پانی پیتا جدوں نبی پاک نے پانی پی لیا پھر میرے مصطفیٰ مسکرائے صحابہ کہندے نے سونیا کیوں مسکرائے جے آقا فرماندے نے میرے صحابہ گواہ رہے آجے اج ہاتھ عثمان دے سن لب محمد رسول اللہ دے سن اے دے بدلے اندر قیامت والا دن ہوئے گا حوض کوثر سجیا ہوئے گا دنیا انتظار کر دی ہوئے گی پانی وال ہر کوئی تکدا ہوئے گا میں محمد آپ عثمان نو بلاواں گا میں آپ عثمان نو بلاواں گا عثمان آ میرے قریب آ حضرت عثمان کے میرے قریب آن گے پیالہ بھی میرا ہوئے گا ہاتھ بھی میرے ہون گے لب عثمان دے ہون گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ہتھاں دے نال اپنے عثمان نے ایویں پانی پلاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے کون عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں مسجد نبی دی جگہ تھوڑی ہے کون ہے جڑا پیسے بھر کے اے یتیماں دی زمین خریدے گا اے پلاٹ بھی مسجد نبی اندر ملا لیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے انہاں مسجد نبی نو وسیع کر دیتا اور جگہ خرید کر کے وسیع کر دیتا پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اے جنت البقیع دی جگہ بھی تھوڑی ہے کون ہے جڑا جنت البقیع دی جگہ خرید کے دے گا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے جنت البقیع دی جگہ خرید کے دی تھی ہر بار آقا فرماتے سن ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بشارتاں سناندے نے وقت گزردیاں میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے جدو آخری ایام آئے نے آقا فرماندے نے نی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سنیا فرمایا ایک میرے ساتھی نو بلایا جائے سونیا ابو بکر نو بلاوا فرمایا نہیں میرے ساتھی نو بلایا جائے سونیا حضرت عمر نو بلاوا فرمایا نہیں میرے پیارے نو بلایا جائے سونیا حضرت علی نو بلاوا فرمایا نہیں سونیا پھر عثمان نو بلاوا آقا فرماتے نے ہاں میرے عثمان نو بلایا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا جدو جناب عثمان آ گئے نے سیدہ عائشہ رضی دیا نے آقا نے فرمایا ایسا تو دور ہو جاؤ ایسا تو دور ہو جاؤ میں دور ہو کے بیٹھ گئی ہوں نبی پاک نے عثمان دے کن اندر سرگوشی کی تھی حضرت عثمان دے رنگ بدل دے گئے جناب عثمان دے متھے تے پسینہ آ گیا عثمان کئی جا رہے سن جی سونیا میرا تواڈا وعدہ رہیا سونیا میرا تواڈا وعدہ رہیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے مینوں نہیں پتا چلیا پیغمبر نے کی آکھیا تے حضرت عثمان نے کی سنیا لیکن وقت گزردیاں ابو بکر صدیق دا دور بھی گزریا حضرت عمر دا دور بھی گزریا حضرت عثمان دا دور آیا وے حضرت عثمان دے دور دے آخری دن جدو آئے آخری مہینے جدو آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مدینے دے اندر بعض باغیاں نے فتنہ پا دیتا کچھ شام تو آن والے کچھ ایران تو آن والے کچھ یمن تو آن والے کچھ مصر تو آن والے انہاں نے آ کے حضرت عثمان نو ستایا حضرت عثمان نو پریشان کیتا اے عثمان تو ایمانداری نہیں وکھاندا عثمان اپنے رشتہ داراں نو عہدے دینا ہے عثمان اسی تیرے تے راضی نہیں ہاں کسی اور نو خلیفہ بنا دے
کسی اور نو خلیفہ بنا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی اور نو خلیفہ بنا دیواں۔ اے لوگوں میں کدے بھی کسی نال ظلم نہیں کیتا، کدے بھی کسی نال زیادتی نہیں کیتی۔ انہاں نے آکے عثمان ساڈا مطالبہ وے جڑا ساڈے علاقے دا گورنر ہے اونوں بدلا دیتا جائے، اودی جگہ تے محمد بن ابو بکر نو گورنر بنا دیتا جائے۔ اور دوسری بات ہے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داراں نوں عہدیاں تو ہٹایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نو بلایا۔ جناب علی فرماندے نے عثمان انہاں دے علاقے دا گورنر ہے جے او پسند نے جڑا کہندے نے تسی لگا دیو۔ حضرت عثمان نے لیٹر لکھیا محمد بن ابو بکر تواڈے علاقے دا گورنر ہوئے گا، اور جڑا پہلا گورنر ہے اونوں لکھیا تو واپس آ جائیں۔ لیکن انج ہویا اے منافقاں دی چال سی، جدوں حضرت عثمان نے انہاں دی گل مان لئی ایک منافق رات نو اٹھیا بیت المال وچوں مہر لکائی، حضرت عثمان دی خالی پیپر تے مہر لگا کے انہیں دوسرا لیٹر تیار کیتا جویں ہی اے لشکر تواڈے کول آوے اے سارے لشکر نو قتل کر دیا دے۔ ایک آدمی نو آکھیا صبح اسی جاواں گے ساڈے بعد گھوڑا دوڑا کے ساڈے دوروں تو گزرے گا، اے لیٹر لے کے گزرے گا، اے لیٹر میں کھولاں گا، لوکاں نو پتہ نہیں ہوئے گا کہ عثمان نو شہید کرن دا راستہ آسان ہو جائے گا۔ ایویں ہی ہویا جدو صبح لشکر چلے آوے واپس اس بندے نے لیٹر دیتا منافق نے، جدو اے بندہ گھوڑے تو قریب تو گزریا اس لشکر دے قریب تو ادو اس بندے نے آکھیا یار اے بندہ مینوں خطرناک لگ جائے، اور جڑا گھوڑے تے جا رہے آوے اینو پکڑیا جائے تے تلاشی لئی جائے۔ جدو پکڑیا تے تلاشی لئی اے دے کولو او لیٹر لکھیا جڑا منافقاں نے لوگ کے لکھیا، وہ چاہتے سن بھی یہ کام نہ ہوئے تے حضرت عثمان من گئے۔ انہاں کہا بھی ساڈی تے سازش پوری نہیں ہوئی سی تے شہید کرنا چاہتے سن، لہٰذا مور چوری کر کے لگا کے اتنے انہاں لکھ دیتا اے لشکر جویں آوے سارے نو قتل کر دیا جے۔ تے جس بندے نو اے لیٹر دیتا انہوں آکھیا تو کسی نو نہیں دسنا، جدو صبح سی فلاں مقام تے پہنچا گے نا تو بھی کوڑو کوڑا لگا کے لنگنا ہے، اسی تیرے کو لیٹر لے لیں گے تے دا ذکر کسی کوڑ ہے نہیں کرنا۔ جدو لیٹر پڑھ لیا روڑا پہ گیا، محمد بن ابی بکر بھی باقی لوگ بھی عثمان نے چنگا نہیں کیتا ہے تے منافقت ہے یہ تے غلط ہوئے ہے، سارے ہی اتھو واپس مڑ پہ۔ ادھر حج دا وقت گزر گیا، جدو واپس مڑے نا اور بھی علاقے چ لوگوں نے پیغام دیتا، لوگ اور رلا لے، ہر بندے نے سنیا بھی یار جے مہر عثمان دی لگی ہے یہ تے غلط گل اس طرح تے نہیں ہونا چاہیے سی۔ واپس آ کے مدینے نو گھیرا پا لیا۔ حضرت عثمان فرماندے نے ہن تہاڈا کی مطالبہ ہے؟ انہوں نے آکھیا اے لیٹر تسی لکھیا ہے؟ فرمایا تے کی لکھیا؟ کہ تے لکھیا جڑے آن سارے نو قتل کر دیا جی۔ فرمایا میں انج نہیں لکھ سکتا، ایک مسلمان دی جان لینا گویا تمام انسانیت دی جان لینا، عثمان انج نہیں لکھ سکتا۔ آکھیا مور تہاڈی لگی ہے؟ ویکھیا فرمایا ہاں مور تے ساڈی لگی ہے، لیکن لیٹر میں نہیں لکھیا۔ بار بار تسلی دیتی لوگ نہ مننے، حتیٰ کہ حضرت عثمان نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے جدی ہاتھ اندر عثمان دی جان یہ لیٹر میں عثمان نے نہیں لکھیا۔ جدو اتنی گل آکھی نا حضرت علی تڑپ کے اٹھے، فرمایا لوگو میں علی گواہی دینا عثمان نے زندگی وچ قسم نہیں اٹھائی، جی آج عثمان نے قسم اٹھائی ہے تو عثمان تو بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں علی گواہی دینا کہ عثمان سچا ہے، عثمان نے لیٹر نہیں لکھیا۔ انہوں نے مدینی اندر ہی روڑا اور پا لیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی پریشان نے، توجہ کرنا غور کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور بعض صحابہ جناب حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے جوان چلدیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو دے کار آ گئے۔ آکھیا عثمان دی اجازت ہوئے انہاں باغیاں دے نال اسی لڑیے، انہاں باغیاں دے سر قلم کر دئیے۔ حضرت عثمان فرماندے نے خبردار خبردار میں عثمان اجازت نہیں دیندا کہ مسلماناں تے تلوار چلاون، لہذا لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، قتل و غارت نہیں کرنی۔ حضرت عثمان نے روک دیتا۔ پھر وقت گزردیاں جمعے والا دن آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے جمعہ پڑھان والا
واسطے حضرت عثمان جمعہ پڑھا رہے سن باغیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا تے جھولیاں پتھراں دیاں پر لیاں الگ الگ ہو کے بیٹھ گئے نے جناب عثمان نے خطبہ شروع کیتا ہے ایک باغی کھڑا ہویا انہیں آ کے عثمان خبردار خطبہ نہ دیں تھلے اتر آ اسی طرح خطبہ نہیں سننا حضرت عثمان فرماتے نے خاموش بیٹھو میں جدو خطبہ مکمل کر لواں جڑا تہاڈا مطالبہ ہوئے گا میں پورا کراں گا اتنے نو دوسرا باغی اٹھیا انہیں زور نال پتھر ماریا حضرت عثمان دے سار اندر پتھر لگا تیسرے باغی نے پتھر ماریا چوتھے نے مارے حضرت عثمان نے زمین تے گر گئے اے باغی دوڑ کے قریب آئے نے حضرت عثمان دے ہاتھ اندر جڑا عصا سی حضرت عثمان اندر دے ہاتھ اندر جڑی لاٹھی سی اے لاٹھی جڑی نبی پاک واسطے بنی پھر حضرت ابو بکر صدیق اس لاٹھی نو پکڑ کے خطبہ دیندے رہے پھر جناب عمر اس لاٹھی نو پکڑ کے خطبہ دیندے رہے اس لاٹھی نو پکڑیا حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا بعد اندر اس لاٹھی نو پکڑ کے توڑ دیتا جناب عثمان بے ہوش ہو گئے تے نوجواناں نے حضرت عثمان نو اٹھایا اٹھا کے گھر اندر لے کے گئے نے باغیاں نے دروازے تے آواز دیتی ہے آکھیا خبردار خبردار اج دے بعد عثمان گھروں باہر نہیں آ سکدے مسجد نبی اندر نہیں جا سکدے بحر روما کنواں دا پانی نہیں پی سکدے جنت البقیع اندر نہیں جا سکدے بڑی دیر دے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوش آئی ہے جی میں ہوش آئی فرماندے نہیں میری بیوی نیلا بلا دستے سی مدینے اندر کوئی قتل تے نہیں ہویا مدینے اندر کوئی خون ریزیاں تے نہیں ہویاں نہیں عثمان مدینے اندر امن ہی ہے پر باغیاں نے آکھے ہے اج دے بعد عثمان باہر نہیں آ سکدے حضرت عثمان گھر اندر سن وقت گزردیاں 10 دن گزرے 15-20 دن 30 دن حتیٰ کہ گھر اندر کھان پین دا سامان بھی ختم ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان روزہ رکھ دینے نمک دے نال روزہ رکھنا تے نمک دے نال ہی روزہ افطار کر لینا جسم اندر پانی دی قلت ہو گئی عثمان کمزور ہو گئے ایک دن اپنے مقام دی چھاتے چڑھے نے سارے باغیوں نو جمع کر لیا عثمان فرما دینے ہوئے باغیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وجہ تو بندے نو قتل کر دیو تے گناہ کوئی نہیں پہلی وجہ اے وے بندہ مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے یعنی پھر کلمہ چھڑ کے کافر ہو جائے میں عثمان کافر تے نہیں ہویا میں تے آج بھی مسلمان میں تے کل بھی مسلمان ہوئے کیوں ظلم کر دے جے میرے تے کیوں میرے تے تلوار چلان دے جے کیوں میں نو شہید کرم دا پروگرام بنا دے جے دوسری بات ہے نبی پاک نے فرمایا شادی شدہ بھی ہوئے تے زانی بھی ہوئے اے دا سر قلم کر دے وہ کوئی گناہ دا گناہ معاف ہے میں عثمان نے تے دور جلیت اندر بھی زنا نہیں کیتا پھر میری جان دے دشمن کیوں بن گئے ہو میں گستاخ رسول بھی نہیں ہاں میں تے محب رسول ہاں پھر میری جان دے دشمن کیوں بن گئے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑیاں گلاں دسیاں اوے باغیو اج مسجد نبی اندر میرا جانا بند کر دیتا دے میں او کوئی عثمان ہاں جنہیں مسجد نبی دی جگہ خرید کے دیتی سی اج جنت البقیع اندر میرا جانا بند ہے میں او کوئی عثمان ہاں جنہیں جنت البقیع تواڈے واسطے جگہ خرید کے دیتی سی اج مینوں بحر روما کنواں دا پانی نہیں پین دیندے جے میں او کوئی عثمان ہاں جنہیں اس کنویں دے پیسے بھر کے کنواں یہودی کول وضاحت کروایا سی کیوں ظلم کر دے جے میرے بارے سے نبی پاک نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم اج دے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے اوے باغیو اتنا ظلم تے نہ کرو باغیاں نے آکھیا عثمان اسی تینوں باہر بھی نہیں آن دینا مسجد نبی اندر بھی نہیں آن دینا حضرت عثمان واپس اتر گئے دوسرا دن ہویا جناب عثمان پھر مقام دی چھت تے چڑھے نے ادھر 35-36 دن گزر گئے عثمان گھر وچوں باہر نہیں آئے پانی بھی مک گیا تے نمک بھی مک گیا حضرت عثمان اپنے مقام دی چھت تے چڑھے اوے باغیو اوے مدینے والے ہو تواڈے اندر میرا بھائی علی ہے کہ کوئی نہ حضرت علی آئے عثمان میں حاضر ہاں عثمان میں حاضر ہاں عثمان مینوں اجازت دے میں نہ باغیاں نو خیبر دوبارہ دورا دیواں عثمان مینوں اجازت دے میں نہ باغیاں واسطے غزوہ بدر دوبارہ یاد کروا دیواں عثمان فرماندے نے علی نہیں عثمان فرماندے نے علی قتل نہیں کرنا باغیاں نہ لڑائی نہیں لڑنی نبی دے شہر اندر خون ریزی نہیں کرنی اے علی میں تینوں اس وجہ تو بلایا ہے علی یار گھر وچوں تے نمک بھی مک گئے
اوے علی ویر گھر وچوں تے نمک بھی مک گیا ہے، علی اس وجہ تو تینوں بلایا ہے، یار تھوڑا جہا پانی لیا دے میں اپنے لباں نوں تر کر لواں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے اندھیرے اندر مشکیزہ اٹھایا ہے، مشکیزہ پانی دا پریا، علی پانی لے کے آ رہے نے، باغی تلواراں لے کے کھڑے نے، جو ہی جناب علی گزرے انہاں تلواراں ماریاں تے مشکیزہ پانی دا پھٹ گیا، پانی زمین تے گر گیا۔ حضرت علی دے سر تے نبی پاک دی چادر دا امامہ سی، حضرت علی نے چادر اتاری پانی وچ پگو کے چلدیاں چلدیاں عثمان دے دروازے تے پہنچ گئے، اے جے اے امامہ اندر سٹیا، چادر اندر سٹی، عثمان میرے بس وچ نہیں رہیا، عثمان یار تو لڑن بھی نہیں دیندا، انہاں نال مقابلہ بھی نہیں کرن دیندا، باغی پانی نہیں لے آن دیندے، اس چادر نال جڑا پانی لگیا ہے اے دے نال ہی اپنے لب تاری کر لا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب تر کیتے، چلدیاں چلدیاں 40 دن گزر گئے، جمعہ رات آئی، حضرت عثمان آرام کر رہے نے، جلدی نال اٹھے، حضرت عثمان دی اکھاں برس گئیاں، کول بیٹھے لوگاں نے آکھیا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں ایک گل دساں تے تسی سمجھو کہ عثمان کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں عثمان اسی تے تواڈے نال محبت کرنے والے، اسی کڑے باغی ہیں، باغی تے باہر اسی تواڈے کول بیٹھے ہیں، تسی دسو کی گل ہے؟ فرمایا میں ستا سا، اٹھیا، خواب وچ مصطفیٰ نظر آئے، محبوب نظر آئے، محبوب نے فرمایا عثمان بڑا کمزور ہو گئے ہیں، عثمان تینوں مسجد نبوی چ نہیں جان دیندے؟ نہیں سنیا نہیں جان دیندے، بحر روما جڑا کنواں تو خرید کے وقف کیتا سی دا پانی بھی بند ہے؟ جی سنیا بند ہے۔ فرمایا محبوب نے، ابو بکر نے، عمر نے تے آندے نے عثمان یار پریشان نہ ہو، نبی پاک فرماندے نے عثمان فیصلہ کر لا، جی آنکھیں تے تیرے حالات درست ہو جان گے، جی آنکھیں تے تیرے حالات درست ہو جان گے تے جی عثمان آنکھیں تے کل دا روزہ ساڈے نال افطار کر۔ عثمان فرماندے نے ویرو بیلیاں نے آ کے عثمان کی فیصلہ کیتے ہی؟ فرمایا میں فیصلہ کیتا ہے دنیا نو کی کرنا، روزہ محمد رسول اللہ نال افطار کرنا، روزہ محبوب نال افطار کراں گا۔ رات ہوئی، حضرت علی آ گئے رضی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رات دے خدیرے اندر چلدیاں چلدیاں آئے، آکھیا یار عثمان تین گلاں وچ ایک گل مان لا۔ حضرت عثمان فرماندے نے بول ویر علی۔ حضرت جناب علی فرماندے نے عثمان پہلی بات اے وے سانو اجازت دیو، میرے نال بہت بڑا لشکر ہے، میں انہاں باغیاں دا تیس نیس کر دیاں گا، قتل کر دیاں گا، عثمان جی تانوں بچا لواں گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اے پیارے علی اے کم نہیں ہو سکدا، اے پیارے علی جی جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہون لگے سن، او جڑا سیدہ عائشہ نے بیان کیتا سی جدو نبی پاک دنیا تو رخصت ہون لگے سن، امام کائنات نے فرمایا سی عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ قمیض اتارنا چاہن گے، عثمان وہ قمیض نہ اتاری۔ اے عثمان میرے نال وعدہ کر میرے شہر مدینے میں جو خون ریزی نہیں ہون دے گا، میرے شہر اندر خون ریزی نہیں ہون دے گا۔ اے پیارے علی جی اس وجہ تو میں اجازت نہیں دے سکتا نبی دے شہر اندر کوئی قتل ہوئے، میں تے مصطفیٰ نال وعدہ کیتا سی۔ علی فرماندے نے پھر خلافت چھڑ دے وہ، فرمایا اے بھی تے نبی پاک نے منع کیتا سی، مینوں خلافت دا شوق نہیں ہے، پر مصطفیٰ نے آکے عثمان لوگوں قمیض اتارنا چاہن گے، وعدہ کر جتنے بھی اوکھے حالات آ جاویں وہ قمیض نہیں اتارے گا۔ حضرت عثمان فرماندے نے میں قمیض نہیں اتار سکتا، خلافت نہیں چھڑ سکتا۔ علی فرماندے نے عثمان اینج کر پھر نبی دا شہر چھڑ دینے ہاں، شام اندر جناب امیر معاویہ کو چلے جانے ہاں، شام دے لوگ تہاڈے نال محبت کردے نے، جدو حالات ٹھیک ہو گئے پھر واپس آ جاؤ گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے علی جی ایک گل دسو نا، اگر شام چلے جائیے کیا موت تو بچ سکنے ہاں؟ کوئی ہے جڑا موت تو بچا سکتا ہے؟ حضرت علی فرماندے نے نہیں نہیں موت تے آنی آنی ہے، موت تو تے کتے بھی نہیں بچ سکتے۔ حضرت عثمان فرماندے نے علی پھر مینوں نبی دے شہر اندر ہی موت آ جائے، میں اپنے مصطفیٰ کو سنیا جڑا مدینہ نہیں چھڑے گا ایتھے ہی فوت ہو جائے گا، قیامت والا دن ہوئے گا میں محمد دی سفارش ضرور کراں گا۔ علی جی مینوں نبی پاک دے شہر اندر ہی موت آ جائے اے تے میری خواہش تے تمنا ہے، لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا۔ حضرت علی بھی واپس چلے گئے۔
جمعے والا دن آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں حضرت عثمان کو نیند آ گئی، پھر جاگے حضرت عثمان فرماتے ہیں نی میری بیوی نیلا، نی نیلا جلدی آ، سیدہ نیلا آئیاں نے فرمایا نی نیلا اے صاف کپڑے لے کے آ، پجامہ لے کے آ میں پہن لواں۔ خیر عثمان کیوں پجامہ پہننا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں ہونے مصطفیٰ میرے خواب اندر آئے نے، آقا نے فرمایا عثمان غم نہ کر، پریشان نہ ہو، آج شام دا روزہ میں محمد دنو حوض کوثر تے افطار کراواں گا۔ تے مینوں پتہ چل گیا کل بھی مصطفیٰ ملے نے، آج بھی مصطفیٰ ملے۔ کل سونے نے کیا سی جڑا فیصلہ کرنا ہی کر لا، تے میں کیا سی سونے میں تے تواڈے نال ہی افطاری کرنی، اج سونے نے آکھیا پھر عثمان تیاری کر، لہٰذا مینوں کپڑے پہناؤ۔ آپ نے ساری زندگی اندر اس تو پہلے چادر پہنتے سن، ساری زندگی اندر اس آخری لمحے تے شلوار پہنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اس شلوار پہنی، آپ تلاوت کرنے لگے۔ پہلا پارا پڑھدیاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حضرت عثمان غنی تلاوت کردیاں جدو اس مقام تے پہنچے نے نا، ادھر باغیاں نے منصوبہ بنایا شہید کرم دا۔ دروازے تے دو پہرے دار نے، ایک دا نام حسن ہے، دوسرے دا نام حسین ہے رضی اللہ۔ حضرت علی نے کھڑے کیتے اپنے خالو دا خیال کریا جے، عثمان خالو سن نا حسنین کریمین، اپنے خالو دا خیال کریا جے کوئی دروازے تو اندر نہ جائے۔ دروازے تے کتنے بہترین پہرے دار نے، باغی ڈر گئے، دروازے والو گئے تے شیر خدا دیاں شیراں نے اندر جان دینا نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا۔ باغی پیچھو دی دیوار ٹپ کے اندر داخل ہوئے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ ایک باغی اگے بڑھے آؤ، انہاں جناب عثمان دی داڑھی تو پکڑے آؤ اور حضرت عثمان نو آکھیا اے بڈھے تیار ہو جاؤ، اج تیرے تے تلوار چلن والی ہے۔ حضرت عثمان فرماتے نے اے باغی آؤ، اگر آج تیری جگہ تے تیرا باپ ہوندا، اج میرے نال ہوندا، کدے بھی میری مخالفت نہ کردا۔ اے باغی پیچھے ہٹ گیا، دوسرا باغی اگے آیا، ایج کر کے تلوار مارن لگا وے۔ سیدہ نیلا دوڑ کے آئیاں نے اگے ہاتھ کر لیا، فرمایا خبردار خبردار، نبی دے دورے داماد نو شہید نہ کرو، عثمان تے تلوار نہ چلاو۔ اس باغی نے تلوار ماری ہے، سیدہ نیلا دے ہاتھ دیاں 3 انگلاں کٹ گئیاں، اج انگلاں کٹ کے زمین تے گر گئیاں۔ حضرت عثمان فرماتے نے اوے ظالمو، نبی پاک نے تے کافراں دیاں دھیاں دا بھی خیال کیتا، نبی پاک دے کافری دیاں دھیاں نو بھی قتل کرن تو روک دے سن، انہاں نو تماچے مارن تو روک دے سن، تسی عثمان دی بیوی تے تلوار چلائی ہے۔ اوے ظالمو باز آ جاؤ، عورت تے ظلم نہ کرو۔ اتنے نے ایک باقی نے زور نال تلوار ماری ہے، ایک لوہے دی کوئی زرہ ماری، عثمان دے سار لگی تے زمین تے گر گئے۔ پھر تلوار ماری، ایک باقی اگے آیا، اے دے ہاتھ اندر خنجر ہے، عثمان دے سینے تے بیٹھ گیا، بار بار خنجر تے وار کر کے پیچھے نو نس گئے، جدھر آئے سن ادھر ہی نس گئے۔ سیدہ نیلا دیاں چیخاں نکل گئیاں، دوڑ کے مقام دی چھاتے چڑھیاں، فرماندی نے ہوئے مدینے والے ہو، اج نبی دا یار عثمان شہید ہو گیا ہے، اج عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، عثمان تے باغیاں نے حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج تے بند ہاتھ اندر پکڑے ہے، دوڑ دیاں دروازے تے آئے۔ مورخین نے لکھے ہے حضرت حسن دے گریبان تو پکڑے آ، زور نال تماچا مارے حسن دے چہرے تے۔ علی نے ساری زندگی کدے حسن نو دبکایا نہیں سی، اج اتنا غصہ آیا، حسن دے چہرے تماچا ماریا، او اتنو پہرے دار کھڑا کیتا سی، چوکیدار بنا کے کھڑا کیتا سی، اج میرا یار عثمان شہید ہو گیا ہے، کیا فائدہ تیری پہرے داری دا۔ حضرت حسن عرض کر دنے ابا جی اللہ تواڈے تے رحم کرے، ابا جی دروازے ولو تے کوئی نہیں آیا، نہ ہی اسی کسی نو گزرن دیتا ہے، پتہ چلیا باغی تے پچھو دی آئے سن۔ اور باغیاں نے اعلان کر دیتا عثمان نو اسی دفن نہیں کرم دینا، عثمان نو دفن نہیں کرم دینا۔ 2-3 دن گزر گئے، حتیٰ کہ پیغمبر دیاں بیویاں نے پیغام دیتا اگر تسی نبی دے یار نو دفن نہ کرم دیتا اسی پیغمبر دیاں بیویاں باہر آ جان گیاں۔ جدو رب دے نبی دیاں بیویاں باہر نکلن گیاں اللہ دا عذاب نازل ہو جائے گا۔ باغی ڈر گئے، اے نہ کیا ٹھیک ہے، مگر رات دے اندھیرے اندر عثمان دا جنازہ اٹھایا
جائے رات دے اندھیرے اندر جنازہ اٹھایا گیا ہے اے جان دیو نا اج کسے غریب دی میت اٹھائی جائے اے تے پھول برسائے جاندے نے عثمان دی میت اٹھائی گئی باغی پتھر ماری جا رہے ہیں کنکریاں ماری جا رہے ہیں حضرت عثمان دی میت جا رہی ہے اگے اگے سیدہ نیلا سیدہ نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ہاتھ تے دیا رکھے ہے چراغ اٹھایا ہے اگے اگے چل دیاں جدو نبی پاک دے روزے دے قریب پہنچیاں سیدہ نیلا دیاں ڈیگاں نکل گئیاں رو کے فرماندیاں نے سونیا اج ویکھو نا تہاڈا یار عثمان آئے اج تہاڈا دورا دماد عثمان آئے سونیا باغیاں نے بڑا ستایا باغیاں نے بڑا رلایا اللہ نے تباہ و برباد فرمائے چل دیاں جدو قبر دے قریب پہنچیاں نے لاد اندر اتارن لگے ایک باغی اگے آیا آکھیا نیما نیلا میں عثمان نال بڑا پیار کرنا وا مینوں عثمان دا دیدار کرایا جائے سیدہ نیلا نے اجازت دیتی اج چہرے تو کپڑا ہٹایا اس باغی نے زور نال تماچا مارا زور نال تماچا مارے ہے نبی دے یار عثمان دے چہرے تے جدو زور نال تماچا ماریا تے سیدہ نیلا دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان میں نگاہاں اٹھائیاں اللہ اپنی عثمان نو اتنا تے رسوا نہ کر اللہ عثمان نو اتنا تے رسوا نہ کر اللہ اس باغی دی دنیا بھی تباہ کر دے اللہ دی آخرت بھی تباہ کر دے اللہ دا بازو بھی بیکار کر دے ادھر سیدہ نیلا نے بد دعا کی تھی ادھر بازو بھی بیکار ہو گیا اکھاں تو اندھا بھی ہو گیا دنیا میں تباہ ہو گئی بندہ نبی نہ ہو جائے کچھ دسے ہی نہ دنیا میں تباہ ہاتھ تو بھی بیکار تے سیدہ نیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند یعنی حضرت عثمان دے جنازے میں 17 یا 18 آدمی سے رات دے اندھیرے اندر انہاں کہا جنت البقیع چ اسی نہیں دفنان دینا جنت البقیع دی دیوار دی باہرلی سائڈ تے حضرت عثمان کو دفن کیتا گیا اور بعد اندر ای جگہ بھی جنت البقیع اندر شامل کر لے گئی آج بھی جاؤ جنت البقیع اندر آخر تے چل کے جاؤ گے حضرت عثمان دی قبر ہے عثمان دی قبر دی قدمہ وچ ویکھو گے تے علامہ احسان الہی ظہیر ہے اللہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بد دعا عثمان نے کیتی سی جدو سیدہ نیلا نو جس ظالم نے تلوار ماری جنہیں تلوار ماری نا ادھر سیدنا عثمان نے فرمایا سی اللہ اس بندے نو ذلیل و رسوا کر دے تے مورخین نے لکھے ہے بیان کرنے والا راوی بیان کردا ہے میں ویکھیا اس بندے نو پھر مدینے دیاں گلیاں اندر تے اچانک آواز آئی آگ ہے آگ ہے آگ ہے اسی قریب گئے اے دے ہاتھ بھی کٹے سن اے دے پیر بھی کٹے سن تے رو رہا سی تے کہندا سی عثمان نے ہوئی بد دعا کیتی سی اللہ اے دے ہاتھ بھی کٹ دے اے دے پیر بھی کٹ دے اللہ نو جہنم دی اگ وچ سٹ دے تے میں جان گیا ہاتھ بھی کٹے گئے نے پیر بھی کٹے گئے نے جہنم دی اگ وچ بھی ضرور جاواں گا پھر حضرت سیدہ نیلا نے بد دعا کی تھی اس بندے واسطے جنہیں تماچا ماریا پھر جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں اے بندہ بیت اللہ دے طواف کر رہے ہیں آندہ یا اللہ میں نو معاف کر دے پھر آندہ یا اللہ میں نو پتہ ہے تو میں نو معاف نہیں کرنا پھر آندہ یا اللہ معاف کر دے پھر آندہ اللہ میں نو پتہ ہے تو میں نو معاف نہیں کرنا فرمان دے بعد وقتہ بیت اللہ دے طواف پہ کرنا ہے یا اللہ معاف کر دے پھر کہنے ہیں میں نو پتہ ہے تو معاف نہیں کرنا گل کیا ہے وجہ کیا ہے انہیں آکھا میں وہ بد نصیب ہاں جنہیں عثمان دے چہرے تماچا ماریا سی ماں نیلا نے بد دعا کیتی سی میرا بازو بھی بیکار اکھا تو بھی اندھا ہو گیا تے میں جدو آنا نا ربا معاف کر دے پھر میں نو یاد ہوندا ہے جس ہستی نے بد دعا کیتی ہے نا میں نو رب نے معاف نہیں کرنا میں چہرے جدے چہرے تے تماچا مارے ہیں نا میں نو اے دے تو معافی نہیں ملنی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں میرے یاراں نو ستایا انہیں محمد رسول اللہ نو ستایا جنہیں میرے یاراں نال محبت کی تھی انہیں محمد رسول اللہ نال محبت کی تھی اور عثمان دے بارے تے محبوب نے فرمایا سی ایک دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن نا ابو بکر جنابی عمر جنابی علی بھی بیٹھے سن تے محبوب دے دروازے تے دستک ہوئی تے پوچھیا کون فرمایا عثمان فرمایا عائشہ ٹھہر جا دروازہ نہ کھولی نبی پاک اٹھے چادر کپڑا درست کیتا پنڈلی تے کپڑا کیتا پھر فرمایا دروازہ کھولو دروازہ کھلیا عثمان آئے گلاں کردیاں سارے یار اٹھ کے چلے گئے سیدہ فرماندیاں نے سونیا
ابا جی آئے تسی ٹیک لا کے بیٹھے رہے، تہاڈی پنڈلی تے کپڑا نہیں سی، عمر آئے تو ایویں بیٹھے رہے، جدو عثمان آئے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا درست کیتا۔ فرمایا عائشہ مینوں پتا سی عثمان ایڈے حیا والا ہے، انہیں میری پنڈلی بھی ننگی ویکھی تے پیچھے ہٹ جائے گا، میں اس عثمان تو حیا کیوں نہ کراں جدے تو رب دے فرشتے حیا کر، جدے تو رب دے فرشتے حیا کردے نے۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، 18 ذوالحج حضرت عثمان دی شہادت دا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی محبوب نال جڑا وعدہ کیتا سی کہ تواڈے شہر وچ خون ریزی نہیں ہون دیاں گا، پورا نبھایا۔ محبوب نے کہا سی عثمان اللہ تینوں کرتا پہنائے گا، لوگ اتارن گے، وعدہ کرو نہیں اتارے گا۔ عثمان نے وعدہ پورا نبھایا۔ پھر موقع سی کہ مدینہ چھڑ کے شام چلے جاندے، لیکن سوچیا موت آئے تو نبی دے شہر مدینے وچ آئے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا جتنے پریشان حال نے اللہ تمام دی پریشانیاں دور فرمائے، ملک پاکستان نو اللہ امن دا گہوارہ بنائے، سیلاب تو اللہ محفوظ فرمائے، جو جانوراں نو بیماری لگی اللہ اس بیماری تو محفوظ فرمائے، ہر قسم دی پریشانی تو اللہ محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین اسی تیرے گنہگار بندے، سیاکار بندے، خطاکار بندے، مالکا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑھے تے رحم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑھے تے کرم فرما۔ یا اللہ جتنی تیری ذات غفور رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما۔ کائنات دے ربا بے اولادانوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ سونیا جنہ کو اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی قدر کرنے والا بنا۔ جنہ دے ماں باپ یا کوئی ایک کستی فوت ہو گئی اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین ساڑے جانوراں تے جو بیماری آئی ہے اللہ اس بیماری تو ساڑے جانوراں نو محفوظ فرما۔ اللہ ساڑیاں فصلاں اندر ساڑے رزق اندر ساڑے جانوراں اندر ساڑے گھراں اندر خیر و برکت فرما۔ اللہ سونیا ہر مسلمان نو ہاں سے دین دے اسد تو محفوظ فرما، شرارتیاں دے شر تو محفوظ فرما، جادوگراں دے جادواں تو محفوظ فرما۔ یا اللہ جامعہ تعلیم القرآن نو تا قیامت آباد اور شاد فرما۔ جو ادارے دے معاملین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ جو تعاون کر رہے نے اللہ حیات نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ جتنے بھائیاں نے تیرے گھر نال تعاون کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ قاری مدثر صاحب دیاں تمام پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما۔ یا اللہ میرے بھائی نو مکمل صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میری والدہ محترمہ نو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو منگے عطا فرما، جو نہیں منگے ساڑے واسطے بہتر اللہ تو جاننا ہے، بن منگے عطا فرما۔ اللہ سرحداں تے کھڑے فوجی جواناں دیاں حفاظتاں فرما۔ اللہ جو عید والے دن بھی اپنے بچیاں نو ملن نہیں آئے ساڑے وطن دی خاطر، اللہ جو عید والے دن بھی اپنے گھراں نو نہیں لوٹے سرحداں دا پہرا دین واسطے کھڑے رہے، اللہ انہاں فوجیاں نو اور ہمت تے طاقت عطا فرما۔ اللہ انہاں دے گھراں دی حفاظت فرما، اللہ انہاں دیاں عزتاں دی حفاظت فرما۔ اللہ سونیا انہاں دے مال و جان دی حفاظت فرما۔ یہود و نصارہ دیاں سازشاں تو محفوظ فرما۔ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔